اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم پورا کر چکو نماز کو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت میں وعلی جنوبکم اور اپنے کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ بس جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ سفر اور خوف ختم ہو جائے تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز کو قائم کرو دستور کے مطابق مکمل إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی ہوئی ہے وقت کے قید کے ساتھ وقت مقررہ پر نماز فرض ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور نہ سستی کرو قوم کے تعاقب میں دشمن کے تعاقب میں ان تکونوا تعلمون اگر تم درد پاتے ہو تو فإنهم يعلمون پس بے شک وہ بھی درد پاتے ہیں کما تعلمون جیسا کہ تم درد محسوس کرتے ہو وترجون من اللہ ما لا يرجون لیکن ایک بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ان دو آیتوں کے 2 درس پہلے گزر چکے ہیں اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 درسوں میں ذکر کے متعلق تفصیل آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نماز کی فراغت کے بعد ذکر کا کہہ رہے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو اللہ کا ذکر کرو اور اسی طرح نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر لو اور فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ امن کی حالت میں اطمینان کی حالت میں آ جاؤ وہ سفر بھی ختم ہو جائے یا خوف والا مسئلہ ختم ہو جائے تو صلاۃ القصر جو ہے صلاۃ السفر اور صلاۃ الخوف اب ختم ہوگی اب نماز کو اپنے ترتیب سے ادا کرو مکمل ادا کرو اور کل کے درس میں مسئلہ چل رہا تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز ایمان والوں پر مؤمنین پر وقت کی قید کے ساتھ وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے یعنی 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں کہ جن کے اندر ہم نے ان نمازوں کو ادا کرنا ہے اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ ان للصلاۃ اولا و آخرہ بے شک ہر نماز کے لیے وقت کی ابتدا بھی ہے اور وقت کی انتہا بھی ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اول اور آخر اوقات جو ہیں نمازیں خود ان میں نمازیں ادا کر کے امت کو اوقات نماز کی عملاً تعلیم دی ہے خود عمل کر کے تعلیم دی خالی قولاً تعلیم نہیں ہے کہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اس طرح بلکہ حضور نے کر کے دکھایا بلکہ اس سے بھی زیادہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو آپ نے 2 دن حضور علیہ السلام کو نماز پڑھائی پہلے دن نماز کے جو اوقات ہیں ان کے دن کے اول وقت میں نماز کے اول وقت میں وہ نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ کو آخر اوقات میں نماز پڑھائی تاکہ اوقات نماز کا تعین ہو جائے اب تھوڑا سا 5 نمازوں کے وقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے سب سے پہلے نماز فجر ہے صبح کی نماز فجر کی نماز اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے جس وقت آج کل اذان ہوتی ہے یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک تو سورج کے طلوع ہونے تک
یہ وقت پورا جو ہے یہ فجر کا وقت. اس کے اندر اب بعض حضرات جو ہیں ہمارے جیسے حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بیت اللہ میں شوافے ہیں، وہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں. اور ہمارے پاس امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ افضل قرار دیتے ہیں آخری وقت کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث بھی ہیں کہ فجر میں تاجیل جو ہے تاخیر کرو، آخری وقت میں پڑھو. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں وہ آرام سے اس میں شامل ہو جائیں گے، ہر ایک کو جماعت ملنا ممکن ہو جائے گا. تو بہرحال دونوں اوقات جائز ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ پہلے وقت میں بھی جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس وقت نمازیوں کی سہولت اسی میں ہوتی ہے کہ ہر ایک نے سحری رکھی ہوتی ہے، تو جو ہے وہ جلد از نماز پڑھ جائے. اس میں تاخیر کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے ہم نماز کو جلدی کر دیتے ہیں. فجر کی نماز اذان کے متصل 20 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد یا 25 منٹ بعد رکھ دی جاتی ہے، تو تاکہ جماعت کا فائدہ ہو جائے، جماعت شامل ہو جائے. تو بہرحال یہ نماز فجر کا اول اور آخر وقت ہے. طلوع فجر، جس وقت صبح فجر طلوع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، طلوع شمس تک، یہ فجر کی نماز کا وقت. اس میں کسی وقت بھی باجماعت نماز کروائی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے. ابھی بھی ہمارے شہر ٹیکسلا میں کئی جگہ جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ 40 منٹ پہ بھی ادا ہو رہی ہے، 50 منٹ پہ بھی ادا ہو رہی ہے. تو ہو سکتی ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے 10 منٹ پہ، 7:10 پہ جو ہے 8 منٹ پہ، 10 منٹ پہ، تو اس سورج کے نکلنے سے پہلے. لیکن امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اتنی بیچ میں جو ہے مدت رکھی جائے، اتنا وقفہ رکھا جائے. اگر کسی وجہ سے ایک جماعت خراب ہو جائے بندے کی، بعض دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ امام کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو کم از کم وضو کر کے وہ دوسری دفعہ جماعت کروا سکے سورج نکلنے سے پہلے. یہ 35 سے 40 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ نماز سے لے کر سورج طلوع شمس تک ہمارے ہاں جو اکثر رکھا جاتا ہے وہ 35 سے 45 منٹ کا وقفہ ہے. 45 ہوتا ہے تو اس کو پھر 35 کر دیں، 10 منٹ پھر بڑھا کٹا دیے جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ ترتیب چلتی رہتی ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ذرا آخری وقت میں ادا کرنے سے جو ہے وہ جماعت ملنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ لوگوں کی جماعت مل جاتی. تو بہرحال یہ دونوں وقت صبح کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کا وقت ہے. اور اسی طرح ظہر کا وقت، اگلی نماز ہے ظہر کا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز سورج کے ڈھلنے کے وقت ادا کریں، یعنی ظہر کی نماز سورج ڈھل جائے. تو سورج بالکل زوال کا جو وقت ہوتا ہے، سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے. اب جو ہی 10 منٹ جو ہے وہ مکروہ ہوتے ہیں، وہ جو ہی نکل جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل اگر 12:10 پہ یا اس طرح جو ہے وہ وقت زوال کا آ رہا ہے تو 12:20 سے بندہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن پھر دوسری جو احادیث ہیں ان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمیوں میں ذرا جو ہے وہ تاخیر کرنے کا حکم دیا کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو من فیح جہنم کہا گیا، گرمی کو کہ جہنم کی آگ میں سے ہے، تو اس لیے اس میں تاخیر کی جائے. اور سردیوں میں تھوڑی جو ہے وہ تاجیل کی جائے، جلدی کر لی جائے. تو لیکن یہ افضل ہیں. لیکن اول اور آخر وقت میں درمیان ظہر کو کسی وقت بھی پڑھنا یہ جائز ہے. تو پہلا وقت ہے ظہر کا کہ سورج ڈھلنے کے وقت سے، یہ ابتدا ہے. اور انتہا کیا ہے؟ ظہر کے منتہائے وقت میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ اس کا آخری وقت کیا ہے. اکثر ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا جو وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو اس سے لے کر کسی چیز کا سایہ ایک مثل تک ہو جائے تو یہ ظہر کا وقت رہتا ہے. اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. شوافع اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
یہ حضرات ہی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں جو ہے وہ عصر کی نماز پہلے ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سایہ اور دو سایہ، یہ اختلاف ہے، یہ بھی احادیث مبارکہ کی روح سے، اس میں بھی امت کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ تو جو ہے بعض ائمہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کے ایک مثل سائے تک، کسی چیز کا ایک مثل سایہ ہو تو اس وقت تک رہتا ہے، اور جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز کا سایہ جب تک دو مثل نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اب ایک مثل اور دو مثل یہ کیا چیز ہے، اور سایہ جو مثل ہے اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو پرانے حضرات ہوتے تھے، زمیندار لوگ، وہ انہی سایوں کو دیکھ کے نماز کا وقت متعین کرتے تھے۔ پہلے جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ جو ہے وہ سائے کے حساب سے نماز پہ چلتے تھے، اور صبح جو ہے وہ روشنی کو دیکھتے تھے، صبح طلوع ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی، ان کے تجربات تھے۔ ستاروں کی مدد سے جو ہے بہت سارے راستے اور بہت ساری چیزیں طے کی جاتی تھی۔ تو ایک مثل اور دو مثل اس طرح پتہ چلے گا کہ ایک چھڑی جو ہے، ایک سیدھی چیز بالکل اگر زمین پہ سیدھی گاڑ دی جائے تو اب عین زوال کا جب وقت ہوتا ہے، سورج بالکل سر پہ آتا ہے، جس طرح زوال کا وقت میں کہہ رہا ہوں آج کل 12:10 پہ ہے، تو بالکل جب وہ وقت زوال کا آ جائے تو ہر چیز کا سایہ اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ جب سورج سر پہ ہوتا ہے تو سایہ قدموں میں ہوتا ہے۔ اب اس چھڑی کا جو اپنا اصلی سایہ ہوگا زوال کے وقت، اس پہ نشان لگا لیا جائے۔ وہ تھوڑا ہوگا کیونکہ اس کے پاؤں میں ہوگا، بالکل نیچے ہوگا، وہ 1 انچ ہے یا 2 انچ ہے، وہ اتنا جو ہے وہ نشان لگا دیا جائے۔ اب یہ سایہ اصلی ہے۔ اب جب سورج آگے چلنا شروع ہو جائے گا، زوال کے بعد اس نے مغرب کی طرف جانا ہے، اب اس چھڑی کا سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کا اپنا جتنا سائز ہے، اس چھڑی کا مثال کے طور پہ 1 فٹ ہے یا 2 فٹ کی چھڑی ہے، تو اس جتنا سایہ جب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ ایک مثل سایہ۔ اس اصلی سائے کو چھوڑ کے باقی اس پوری چھڑی جتنا سایہ، جتنی بھی مقدار ہے، چونکہ سورج اس طرف ہوگا تو وہ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثل تک ظہر کا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سایہ 2 مثل جب تک ہو جائے، یعنی اس 2 چھڑیوں جتنا، اگر 1 فٹ کی چھڑی ہے تو 2 فٹ مزید اس کا سایہ ہو جائے تو تب تک جو ہے ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تو اب یہ اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ تو بہرحال ہمارے ہاں جو عصر میں تاخیر کی جاتی ہے، ظہر کا وقت لمبا ہوتا ہے، یہ 2 مثل سایہ جو ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بعض نقشوں میں جو نماز کے نقشے لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اس میں اثر حنفی اور اثر شافی لکھا ہوتا ہے۔ یہ امام شافی کی اثر ہے، یہ حنفی کے ہاں اثر ہے۔ تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اثر ہے وہ پہلے آتی ہے، وہ 1 مثل سایہ تک جو ہے وہ ظہر کے وقت کو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اثر کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں علماء نے ایک رائے دی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو 1 مثل کے اندر اندر ہی پڑھ لیا جائے، اور عصر کی نماز کو 2 مثل کے بعد ہی پڑھ لیا جائے۔ جب 2 مثل بعد پڑھا جائے گا اور ظہر کی نماز کو 1 مثل کے اندر اندر پڑھ لیا جائے گا تو پھر یہ جو ہے متفقہ طور پر ہماری دونوں نمازیں جو ہے وہ صحیح ادا ہو جائیں گی اور ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو باقی جو ہے ائمہ کے اقوال کے مطابق اگر صحیح عمل کیا جائے، جس طرح ہم بھی عمل کرتے ہیں، تو ظہر کا وقت گویا کہ عصر کی نماز کے وقت شروع ہونے تک ہمارے ہاں ہے، یعنی 2 مثل سائے تک، اور دوسرے ائمہ کے ہاں 1 مثل سائے کے برابر۔ تو یہ تو ظہر کا وقت ہو گیا کہ ظہر کے ابتدا میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زوال کا وقت جو ہی ختم ہوا، 10 منٹ ختم ہوئے تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ باقی اس کی انتہا کیا ہے، انتہا میں جو ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہوا۔ اب عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ عصر کا وقت اس کی ابتدا میں وہی اختلاف آ گیا، چونکہ ظہر کے انتہا میں اختلاف ہوا تھا، اب ظاہر بات ہے عصر کی ابتدا میں بھی اختلاف ہو گیا۔
اب بعض ائمہ کے نزدیک ایک مثل کے بعد عصر کے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک 2 مثل سایہ جب تک ہو جائے اس کے بعد عصر شروع ہوتا ہے، اور جو ہے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تاہم جب سورج میں زردی آ جائے، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے، یہ پیلی ہوتی ہے، یہ اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے غروب ہونے سے پہلے پہلے، گویا کہ زردی آ جاتی ہے، تو زردی آنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو ہے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے جب زردی آ جاتی ہے، تو لہٰذا زردی آنے سے پہلے، یہ آخری تقریباً 10-12 منٹ ہوتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے کہ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کر لی جائے۔ اب آگے نماز مغرب کا وقت ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے یہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سورج غروب ہوا تو ساتھ ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کا آخری وقت کیا ہے، اس میں پھر ائمہ کا اختلاف ہوا، یعنی ظہر کے آخری وقت میں اختلاف ہوا تھا، وہ میں نے بیان کر دیا، جو ہے شوافع اور امام حنابلہ یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں 1 مثل سایہ، اور امام صاحب فرماتے ہیں نہیں 2 مثل سایہ تک۔ تو مغرب کے بھی انتہا میں اختلاف ہوا ہے، ابتدا میں اختلاف نہیں ہے، جو یہ سورج غروب ہوا مغرب کا وقت سب کے ہاں شروع ہو گیا، اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو آخری وقت ہے کہ مغرب کی نماز کس وقت تک پڑھی جائے، تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی جو سرخی ہوتی ہے یہ افق پر، جہاں سورج مغرب غروب ہوتا ہے وہاں کچھ دیر تک سرخی باقی رہتی ہے، سرخ سرخ جو ہے، چونکہ سورج نیچے ہوتا ہے اور آسمان پر سرخی ہوتی ہے، جب وہ سرخی، اس کو شفق احمر کہتے ہیں، شفق جو ہے احمر کہتے ہیں سرخ کو، تو وہ سرخ شفق یعنی سرخ کنارے، تو یہ 20 سے 25 منٹ تک یہ سرخی سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی رہتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نماز پڑھ کے بھی باہر نکلتے ہیں تو وہ سرخی سرخی سی، سفیدی سفیدی سی ابھی تک چھائی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا، تو وہ یہ جو ہے یہ سرخی، اب جب یہ سرخی ختم ہو جاتی ہے 20-25 منٹ کے بعد، تو پھر اس کے بعد دوسری شفق آتی ہے جس کو شفق ابیض کہتے ہیں، سفیدی آتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے، تو پھر یہ جب سفیدی ختم ہوتی ہے تو یہ پھر گپ اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پرانے وقتوں کے حساب سے، آج کل تو گھڑیاں ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی نہیں پڑتی، علماء نے پہلے سے ہی اپنے مشاہدے کر کے، انہوں نے یہ سارے مشاہدے کر کے ہر دن کا مشاہدہ کیا، پھر اسی کے حساب سے ہر دن کا وقت لکھ دیا۔ تو اب ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں کہ اب گھڑیاں آ گئی ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی ہیں، وہ خود وقت بتا دیتی ہیں، اور نقشے اوقات کے لگ گئے ہیں، ان سے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے پہلے جو ہے یہ شفق کو دیکھا جاتا تھا، سرخی کو دیکھا جاتا تھا، اور جو ہے دن کے وقت سائے کے حساب سے جو ہے وہ نمازوں کے اوقات متعین کیے جاتے تھے۔ تو یہ مغرب کا جو انتہائی وقت ہے، اس میں ائمہ کا کیا اختلاف ہوا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کا جو وقت ہے یہ شفق احمر یعنی سرخی کے غائب ہونے تک ہے، جو زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی مغرب سورج غروب ہوا تو اس کے بعد 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر آپ اپنی مغرب کی نماز پڑھیں، نہیں تو آپ کی مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ عشاء کا وقت ان کے ہاں بھی ابھی شروع نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں مغرب کا آخری وقت یہی ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سرخی ختم ہونے کے بعد جو سفیدی آتی ہے، شفق ابیض، اس سفیدی کے اختتام تک مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں یہ تقریباً 1 گھنٹے سے لے کے 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عشاء کی نماز سے پہلے پہلے مغرب کی نماز کا وقت موجود رہتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کسی سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ بن جائے، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکا
تو لیٹ ہو گیا ہے تو وہ ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے داخل ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ مغرب پڑھ سکتا ہے، لیکن شوافے کے ہاں وہ اس کو 20-25 منٹ کے اندر اندر ہی شفق احمر کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مغرب نماز پڑھنی ہوگی۔ تو یہ ائمہ کے درمیان تھوڑا سا مغرب کی انتہا میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ ابتدا میں کوئی اختلاف نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا سورج غروب ہوا تو سب کے ہاں مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، یہ اولن ہے، ابتدا ہے۔ اور آخراً کیا ہے کہ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، دو شفق ہیں، شفق احمر، شفق ابیض، سرخ کنارہ اور سفید کنارہ۔ سرخی پہلے ہوتی ہے، سفیدی بعد میں آتی ہے۔ سرخی 20-25 منٹ تک رہتی ہے غروب ہونے کے بعد، اس کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ تقریباً گھنٹے سے سوا گھنٹہ تک رہتی ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں اس 20-25 منٹ کے اندر اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، امام صاحب کہتے ہیں نہیں، گھنٹہ سوا گھنٹے تک، یعنی عشاء کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ مغرب پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ بندہ مغرب کی نماز کو شفق احمر تک پڑھ لے، جس طرح میں نے ظہر میں کہا تھا کہ ظہر کی نماز کو سایہ مثل اول تک پڑھ لے اور 2 مثل کے بعد عصر کی نماز پڑھے، احتیاط اس میں ہے۔ یہاں بھی احتیاط یہی ہے کہ اس سرخی کے غائب ہونے سے پہلے پہلے شفق احمر تک مغرب پڑھ لی جائے اور شفق ابیض کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیچ میں، ایک اور بھی مسئلہ ضمناً ذہن میں آ گیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام 2 نمازیں اکٹھی فرما دی، تو مغرب اور عشاء حضور نے اکٹھی پڑھ لی اور ظہر اور عصر حضور نے اکٹھی پڑھ لی۔ تو یہاں یہ کون سی جمع ہے؟ یہ جمع حقیقی ہے یا کون سی جمع ہے؟ تو علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں ہے، اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ وقت سے پہلے تو اذان بھی نہیں ہوتی، وقت داخل ہی نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے نماز بھی نہیں ہوتی، تو 2 نمازوں کو جو ہے عصر کو ظہر کے وقت ہی پڑھ لینا یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں جمع حکمی ہے۔ مثال کے طور پر کیسے جمع؟ آپ سفر میں ہیں یا کوئی عذر ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مغرب کی نماز کو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ نہ پڑھیں، مغرب کو لے کے جائیں آپ شفق ابیض کے آخر تک، یعنی عشاء سے پہلے پہلے۔ اب وہاں سے آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں اور آپ اپنے مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں، یعنی مغرب کی نماز کو مغرب کے آخری وقت میں پڑھیں۔ جو ہی آخری وقت میں آپ نماز پوری پڑھ لیں گے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ابھی 5 منٹ 7 منٹ کے بعد آپ انتظار کریں تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، عشاء کو اپنے اول وقت میں پڑھ لیں، یہ جمع ہے۔ مغرب اور عشاء کا جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھا جائے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا جائے تاکہ یہ دونوں نمازیں جمع ہو جائیں۔ تو یہ جمع سوری ہے، صورت میں ہمیں جمع نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جمع حقیقی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں نہیں پڑھا گیا بلکہ دونوں کو اپنے اپنے ہی وقت میں پڑھا گیا۔ مغرب اپنے وقت میں پڑھی گئی، عشاء اپنے وقت میں پڑھی گئی، لیکن فرق صرف یہ ہوا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ دونوں نمازیں جمع کر دی گئی ہیں، حالانکہ یہ دونوں نمازیں جمع حقیقی نہیں ہیں، جمع سوری ہیں کہ صورت میں جمع ہوئی ہیں۔ مغرب کو مغرب کے آخری وقت میں پڑھ دیا گیا، عشاء کو عشاء کے پہلے وقت میں پڑھ دیا گیا، تو یہ جائز ہے۔ اب 4 نمازوں کے وقت ہو گئے، فجر بھی ہو گئی، ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی۔ اب نماز عشاء کا وقت آ گیا۔ عشاء کے وقت کی 3 حیثیتیں ہیں، 3 حیثیت سے ہے عشاء کا وقت۔ اس کا اول وقت جو ہے یہ غروب شفق سے لے کر رات کے 3 حصے کریں، رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں صبح کی طلوع فجر تک 3 حصے، تو پہلا تہائی حصہ یعنی تیسرے حصہ جو پہلا تہائی حصہ ہے، اس 1 تہائی حصے تک یہ پہلی حیثیت۔ مستحب یہ ہے، ثواب اس میں ہے کہ نماز کو 1 تہائی رات تک مؤخر کرے، اس 1 تہائی
آخری حصے تک لے کے جائے. اور اگر لوگوں کو تکلیف ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہی نماز کو 1/3 رات تک لے کے جاتے تھے عشاء کی نماز. لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہو جس طرح آج کل کے زمانے میں ہے، تو ابتدائی وقت میں بھی عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسے آج کل جو ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، اس کے 15 منٹ بعد ہم نماز پڑھا دیتے ہیں. تو لوگوں کی آسانی اسی میں ہے. ورنہ مستحب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو 1/3 حصے، تیسرے حصے تک جو ہے وہ تاخیر کی جائے، اس میں پڑھی جائے. یہ تو عشاء کی نماز کا پہلا وقت ہے. اور عشاء کا دوسرا وقت کیا ہے جو اس کے بعد کے نمبر کا ہے؟ وہ تہائی رات سے نصف رات تک. یہ پہلے تہائی حصے سے لے کے آدھی رات تک ہے. اور صحیح وقت بھی یہی ہے، اس کو بھی کامل وقت کہا گیا. تیسرا وقت جو ہے وہ آدھی رات کے بعد سے صبح تک کا ہے. اگرچہ نماز تو اس وقت بھی ادا ہو جائے گی آدھی رات کے بعد، لیکن اس میں کراہت ہے، مکروہ ہے کہ اتنی تاخیر کرنا عشاء کی نماز میں کہ آدھی رات بھی نکل جائے، تو یہ جو ہے اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں یہ مکروہ ہے. لہٰذا اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہرحال تیسرے وقت کی انتہا جو ہے وہ طلوع فجر تک ہے رات کے. تو پہلا 1/3 حصہ، دوسرا تہائی کے بعد نصف رات، تیسرا نصف رات سے لے کر صبح طلوع فجر تک. یہ رات کے 3 حصے ہیں عشاء کے. ان میں سے جو پہلا تہائی ہے اس کے اندر نماز عشاء کو ادا کرنا یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے. اور آدھی رات تک بھی جو ہے وہ ثواب ہے، کراہت نہیں ہے. لیکن آدھی رات کے بعد تاخیر کرنا، عشاء کی نماز تو ادا ہو جائے گی، وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، وقت تو صبح طلوع تک ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا جان بوجھ کے جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، شریعت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. تو بہرحال یہاں اس ضمن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر 5 نمازیں باقاعدہ وقت کتابم موقوتا فرض کی گئی ہیں، موقوتا وقت کے حساب سے، اپنے اپنے وقت میں یہ نمازیں فرض ہیں. تو یہ میں نے 5 نمازوں کی جو تفصیل ہے ائمہ کے اختلاف کے ساتھ آپ کے سامنے بیان فرما دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی وہ ممالک جہاں جو ہے وہ یہ وقت ہی نہیں پائے جاتے، وہاں نماز کا کیا طریقہ ہے اور کچھ دوسرے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، پریشانوں کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ مقروضوں کے قرض پورے کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.